پاسبانی بھی کرنی ہے، ان کے احترام کی نگہداری بھی کرنی ہے، چونکہ انسانوں کے اندر ہی کچھ ایسے انسان پیدا ہو جاتے ہیں جو اپنا انسانی احترام و حرمت کھو بیٹھتے ہیں، اور جب اپنا انسانی احترام کھو بیٹھے ہیں وہ حرمت شکن بن جاتے ہیں، ہر چیز کا احترام پائمال کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں۔ یزیدیت بے حرمتی کا نام ہے، یزید حرمت شکن انسان ہے، اور یہ زمانہ اور یہ تہذیب جو روز بروز ہمارے اندر پھیل رہی ہے یہ حرمت شکن تہذیب ہے، یہ زمانہ حرمت شکن ہے، بے حرمتی کا زمانہ ہے، کسی چیز کی حرمت محفوظ نہیں۔ عورت کو خدا نے باحرمت بنایا ہے، صاحب احترام بنایا ہے۔ عورت کو عربی زبان میں کہتے ہی حرم ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام نے جو استغاثہ دیا کربلا میں، اس استغاثے کے اندر یہ جملہ بھی موجود ہے، حل من ذاب یدب عن حرم رسول اللہ، آیا کوئی ہے جو حرم رسول کا دفاع کرے؟ حرم رسول یعنی رسول کی بیٹیاں، رسول کی اولاد، یہ حرم رسول ہے۔ کیوں حرم ہے؟ چونکہ خدا نے ان کو احترام عطا کیا ہے، ان کے لیے حرمت مقرر کی ہے۔ حرمت یعنی احترام، مقام، ان کی طرف نگاہ کرنا ممنوع ہے، وہ حرم رسول ہیں۔ لیکن ہر عورت حرم ہے، مومن کی بیوی اس کا حرم ہے، اس کی بہن اس کا حرم ہے، اس کی ماں اس کا حرم ہے، اس کی بیٹی اس کا حرم ہے۔ اس حرم کی بے حرمتی، اس کو ناپاک نگاہ سے دیکھنا ہے، اس حرم کی بے حرمتی ہو جاتی ہے۔ لیکن آج یہ حرم صاحب احترام حرمت والی چیز متاع بازار ہے، ہوسرانی کا ذریعہ ہے، وہ خود بھی اپنا احترام کھو بیٹھی ہے۔ آج عورت اپنا مقام کھو بیٹھی ہے، اپنا احترام کھو بیٹھی ہے، آج اس کی حیثیت ایک حیوان سے زیادہ پست کر دی گئی ہے، جس میں وہ خود بھی شامل ہے۔ جو عورت اپنا احترام کھو بیٹھے وہ بے حجاب ہو جاتی ہے، وہ بے پردہ ہو جاتی ہے، وہ بد حجاب ہو جاتی ہے۔ حجاب پابندی نہیں ہے، حجاب عورت کی حرمت کی پاسداری کا نام ہے، حجاب عورت کے احترام کی نگہداری کا نام ہے، چونکہ محترم ہے، چونکہ حرم ہے۔ مرد کو وہ احترام نہیں جو عورت کو دیا گیا ہے احترام، مرد کو اپنے تئیں احترام حاصل ہے، لیکن عورت حرم کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ عورت آج خود اپنا احترام پائمال کر رہی ہے۔ وہ تہذیب، مغربی تہذیب، شیطانی تہذیب، شہوانی تہذیب، ہوسرانی کی تہذیب بے حرمتی کی تہذیب ہے۔ اس کی بے حرمتی کی ایک علامت عورت ہے۔ آج مسلمان عورت اپنی حرمت مغربی تہذیب کو فروخت کر چکی ہے، اپنا احترام بیچ چکی ہے۔ عزاداری فقط رونا، رلانا اور گریہ کرنا نہیں، عزاداری استمرار نہضت کربلا ہے۔ عزاداری در حقیقت تحریک حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا ہے۔
کربلا یعنی قیام، خدا کی راہ میں قیام حرمت دین بچانے کے لیے، احترام دین بچانے کے لیے۔ عزاداری سنت حضرت زینب ہے حرمت کربلا بچانے کے لیے۔ عزادار یعنی پاسبان حرمت دین، پاسدار حرمت دین۔ محرم حرام مہینہ ہے، صاحب احترام مہینہ ہے۔ اس مہینے کا پیغام پوری بشریت کو یہ ہے کہ خدا نے جس چیز کے لیے حرمت و احترام رکھا ہے اس احترام کو بچاؤ، اس کی حفاظت کرو۔ اور محرم کا پیغام یہ ہے کہ جہاں پر حرم و محترم ہے موجود، وہاں حرمت شکن بھی موجود ہیں، وہاں یزید بھی موجود ہیں، وہاں یزیدیت بھی موجود ہے۔ اور جب کوئی یزید اٹھ کر کسی محترم وصائب حرمت کی پائمالی کر رہا ہو اور بے حرمتی کر رہا ہو، اس یزید کو روکنا، اس کے خلاف قیام کرنا، اس کا نام کربلا ہے، اس کا نام عاشورہ ہے، اس کا نام حسینیت ہے، اس کا نام عزاداری ہے۔ اس وقت بے حرمتیوں کا زمانہ ہے، حرمت شکنی ہے، ہر طرف حرمت شکنی۔ رسول اللہ کی بے حرمتی کی گئی، قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی۔ شیطان اکبر، ایک پادری نے، ایک انسان نواز جانور نے اعلان کیا کہ میں سرعام قرآن جلاؤں گا۔ قرآن کی بے حرمتی کی گئی۔ ہم صرف اسی کو قرآن کی بے حرمتی نہ سمجھیں، بلکہ قرآن کی بے حرمتی متعدد طریقوں سے اور مختلف طریقوں سے ہو رہی ہے۔ قرآن نہ پڑھنا بھی قرآن کی بے حرمتی ہے، قرآن پڑھنا نہ آنا بھی قرآن کی بے حرمتی ہے، قرآن کی تعلیمات کے خلاف عمل کرنا بھی قرآن کی بے حرمتی ہے، قرآن کے خلاف نظام پر عمل کرنا بھی قرآن کی بے حرمتی ہے، قرآن کو خرافات کے لیے استعمال کرنا بھی قرآن کی بے حرمتی ہے۔ محرم کا پیغام ہر محترم کی حرمت کی پاسداری ہے۔ عزاداری خود محترم ہے، صاحب حرمت، مجلس صاحب حرمت، ممبر صاحب حرمت ہے۔ ممبر پہ نااہل کا آنا ممبر کی بے حرمتی ہے۔ مجلس کے اندر مقصد سید الشہداء کے خلاف کچھ کہنا، کچھ کرنا بے حرمتی ہے کربلا کی۔ ہر وہ عمل جس کے ذریعے سے کربلا کی حرمت ختم ہوتی ہو، وہ بے حرمتی ہے کربلا کی۔ بہت کچھ ہے جس کو خدا نے حرمت عطا کی ہے، اور آج بے حرمتی کا زمانہ یعنی یزیدیت کا زمانہ ہے۔ ہم رسم اضا فقط اول محرم سے شروع کر کے 10 محرم کو ودا کر کے چلے جاتے ہیں، جبکہ رسم اضا شروع ہی 10 محرم سے ہوتی ہے۔ اضا سنت حضرت زینب ہے، وہ حضرت زینب کی نہضت شروع ہی عصر عاشور سے ہوتی ہے۔ این اس لمحے جس وقت ہم نوحہ ودا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی لمحے حسین کربلا میں کھڑے ہو کر لبیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ این عصر عاشور کو ہم یا حسین الوداع کہتے ہیں، اور این اسی وقت حسین کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، اسی وقت کہتے ہیں حسین الوداع جس وقت لبیک کہنے کی باری آتی ہے۔ حسین کو لبیک کہنا حرمت کربلا کی پاسداری ہے۔ یہ نہضت حضرت زینب ہے۔ اگر متولیان عزاداری و متولیان دین کی حرمت کا خیال نہ کریں، دشمن دین
حرمت دین کی پاسداری نہیں کرتا، وہ اس کا خیال نہیں رکھتا۔ آج قرآن کی بے حرمتی، قرآن کیوں جلایا گیا؟ امریکہ میں اعلان کیا کہ پادری نے قرآن جلانے کا، اور جلایا، بعض نے جلایا، میڈیا میں بھی آیا۔ اس وجہ سے جلایا کہ کچھ نام نہاد اہل قرآن نے قرآن کے نام پر، اسلام کے نام پر ایسا چہرہ قرآن کا پیش کیا، ایسا چہرہ دین کا پیش کیا جو قابل نفرت چہرہ تھا، یعنی قتل و غارت، دہشت گردی، خونخواری، مسجدوں کو ویران کرنا، جلوسوں پہ حملے کرنا، عزاداری پہ حملے کرنا، نماز جمعہ پہ حملے کرنا، مومنین پر حملے کرنا، نمازیوں اور عزاداریوں کو قتل کرنا، اس کا نام انہوں نے دین رکھا اور کہا قرآن پر عمل کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے یوں کرو۔ یعنی قرآن کی بے حرمتی ان کے ہاتھوں سے شروع ہوئی۔ انہوں نے قرآن کو اتنا مسخ کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ وہ اس کو آگ لگانے پہ تیار ہو گئی۔ عزیزان، آگ لگانے والے سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے قرآن کا مسخ شدہ چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا، وہ بڑا مجرم ہے۔ اور اسی طرح آج اگر کوئی عزاداری کی بے حرمتی کرتا ہے، آج اگر کوئی مجالس کی بے حرمتی کرتا ہے، آج اگر کوئی تشیعوں کی بے حرمتی کرتا ہے، آج اگر کوئی ائمہ کی بے حرمتی کرتا ہے، آج اگر کوئی تعلیمات اہل بیت کی بے حرمتی کرتا ہے، اس مجرم سے بڑا وہ مجرم ہے جو عزاداری کو مسخ کر کے پیش کرتا ہے، جو عزاداری کے نام پر وہ عمل انجام دیتا ہے جس سے وہ عزاداری کو بند کرنے کی سوچتے ہیں۔ یہ بڑا مجرم ہے، یہ حرمت شکن ہے۔ محرم کا پیغام پوری بشریت کو یہ ہے کہ ہر حرمت شکن یزید کا راستہ روکو، اس کے خلاف بولو، اس کے خلاف قیام کرو۔ اگر نہ بولے تمہاری حرمت بھی پامال ہو جائے گی۔ جب بھی کوئی حریم ٹوٹتے ہوئے دیکھو، آپ سے مربوط ہو یا نہ ہو، اس حریم کا دفاع کرو۔ جب بھی کوئی حرم لٹتا ہوا دیکھو،